الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اس کو آپ غور سے سماعت فرمائے۔ جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کہ جن نبیوں پر اللہ کے پیغام آتے تھے وہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، اور اسی پیغام لانے کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہو وہ نبیوں کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کو بولتے وحی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، یعنی پیغام بھیجا، اپنی بات بھیجی، اور اس میں یہ بتایا، اے موسیٰ، اگر دنیا میں تیری تعریف کرنے والے نہ رہے تو ایک قطرہ بھی بارش کا آسمان سے نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی، اگر دنیا میں کوئی آپ کا ماننے والا اور چاہنے والا نہیں ہوگا تو میں آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کروں گا۔ آگے سماعت فرمائے پوری بات۔ اور ایک دانہ سبزی کا زمین سے نہیں اگاؤں گا، کیونکہ یہ ساری چیز اللہ کے قبض و اختیار میں، بارش، سبزی، دنیا کا نظام، انسان کا وجود، جسم کا قیام، سانسوں کا چلنا، انسان کے اعضاء کا حرکت کرنا، آنکھوں کی روشنی کی حد، ایک انتہا حد تک جانا، زبان چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے قبض و اختیار میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی کو اگر کوئی حادثہ بنتا ہے، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں کے کچھ مخصوص ایسے مسلس ہوتے، اگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا پاؤں کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں رہ پاتا ہے۔ پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کر کے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن وہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت، اس کو کہتے ہیں۔ یہ چاند اور سورج، ٹائم ٹو ٹائم سورج کا نکل جانا اور متعین وقت پہ سورج کا ڈوب جانا، جیسے ابھی کے جو ٹائم چل رہا ہے، تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 6:30 کے آس پاس رات کا حصہ کچھ شروع ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اور پھر جب گرمی کا دن آتا ہے تو 7 ساڑھے 7 بجے کے آس پاس سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سارا نظام، یعنی کہ کب کس وقت سورج کو غروب کرنا ہے اور چاند کو نکالنا ہے، یہ سارا نظام اللہ کے قبض و اختیار میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی جادو کرتا ہو، سورج نکالتا ہو، ایسا نہیں، یہ اللہ کا قبض و اختیار ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے جادوگر کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اس جادوگر کا جادو زمین پر ہی چل سکتا ہے، آسمان پر یا چاند سورج پر کسی بھی جادوگر کا جادو نہیں چل سکتا۔ اس لیے حضرت حبیب یمنی جو صحابی رسول ہوئے، ایمان لانے سے پہلے، وہ جب ایمان نہیں لائے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے مالدار بھی تھے، کئی زبانوں کو آپ جانتے تھے۔ تو آپ کو بلایا گیا مکہ میں کہ بھئی آپ اللہ کے نبی، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان کا امتحان لو، ایگزام لو، کیا وہ صحیح معنوں میں نبی ہے؟ تو حبیب یمنی نے بھی جو پہلا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، میں مان جاؤں گا آپ کو نبی۔ واقعہ بہت طویل ہے، میرے آقا نے ایسی انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ میرے آقا کا اعزاز ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں، اور ڈوبا ہوا سورج بھی میرے آقا نے نکالا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا،
سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو یہ بہرحال جو بھی جادوگر ہوتا ہے اس کا جو جادو ہوتا ہے آسمان پہ کبھی نہیں چلتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ کے قبض و اختیار میں، اتنی ساری چیزیں، یہ زمین کا اس طریقے سے برقرار رہنا، آپ نے دیکھا ہوگا جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کا کیا عالم ہوتا ہے، لیکن یہ زلزلہ سے پہلے یہ زمین کو اس طریقے سے ساکت رکھنا، یہ کون رکھتا ہے؟ انسان کی تو طاقت ہی نہیں، اور اللہ کے سوائے کسی کی قدرت نہیں، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اپنے قبض و اختیار کی بات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پس بھیجا اور کہا کہ موسیٰ اگر کوئی آپ کا چاہنے والا زمین پر نہیں ہوگا تو ہم آسمان سے بارش بھی نہیں برسائیں گے اور زمین سے سبزہ بھی نہیں اگائیں گے۔ پھر آگے سماعت کیجیے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، پھر آگے سماعت کی، یہاں تک فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب ہو جاؤں؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ تو نبی تھے ہی، اور نبی اور اللہ کا تو بہت تعلق مضبوط ہوتا ہے، برابر، لیکن یہ ساری باتیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتانا مقصود تھا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب تر ہو جاؤں، جیسا کہ تمہارا کلام تمہاری زبان سے قریب ہے؟ ہم جو بولتے ہیں وہ ہماری زبان سے کتنا قریب ہوتا ہے؟ جیسا کہ تمہارا کلام تمہاری زبان سے قریب ہے، اور جس طریقے سے تمہارا وسوسہ تمہارے قلب تمہارے دل سے قریب ہے۔ جو ہم وسوسہ یعنی جو دلوں میں خیالات آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، وہ ہمارے دل میں ہی تو آتی ہے، دل میں آتی ہے، پھر دماغ میں آتی ہے، پھر وہاں سے ہو کے زبان پر آتی ہے، پھر آدمی اس کو اپنے زبان سے نکالتا ہے۔ تو کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب ہو جاؤں جیسے تمہارا کلام تمہاری زبان سے قریب ہے، یا جس طرح کہ تمہارا وسوسہ تمہارے قلب کا تمہارے دل سے، تمہاری روح تمہارے بدن سے قریب ہے، اور تمہاری روشنی تمہاری آنکھوں سے قریب ہے، اس طریقے سے کیا تم مجھے قریب دیکھنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں یہی تو چاہتا ہوں، اور کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کا قرب کون نہیں چاہے گا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں یہی تو چاہتا ہوں، میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھ سے قریب ہو جا، میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، بس میرا یہی تو مقصد ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو یہ ساری چیزیں کس کو بتایا جا رہا ہے؟ نبی کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا آگے؟ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تب تمہیں یہ نسبت حاصل ہو جائے گی۔ اب جب نبی کو درود پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اس لیے غلاموں کو بھی اگر نبی سے قریب ہونا ہے تو درود پڑھو، جب نبی سے قریب ہو جاؤ گے خدا سے قریب ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تشنگی سے تم کو تکلیف نہ پہنچے؟ اب تشنگی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ پیاس لگتی ہے نا ہم کو تو کیسا پانی کی طلب ہوتی ہے، میدان محشر میں تو پیاس بہت سخت لگے گی، نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر آدمی پیاس کی وجہ سے ننڈال ہو گیا، کوئی بے ہوش پڑ گیا ہوگا، کوئی تڑپ رہا ہوگا، کوئی پانی مانگ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تشنگی سے تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پیاس سے کوئی دقت نہ ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ایسا ہی تو میں چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں مجھے پیاس اور تشنگی کی شدت نہ ہو۔ تو حکم ہوا کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ پتہ چلا ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ان اللہ و ملائکہ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔